ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مشورہ کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، کیا ناقوس بجایا جائے یا ڈھول بجایا جائے یا ویسے آواز لگائی جائے یا طبل بجا کے ان کو توجہ دلائی جائے۔ تو نماز کے لیے کوئی عنوان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم نماز کے لیے جمع کریں۔ یہ مشورہ چل رہا ہے صحابہ کے ساتھ، کوئی مشورہ طے نہیں ہوا۔ کسی نے کہا جی ناقوس بجانا چاہیے، تو اعتراض ہوا کہ ناقوس تو عیسائی بجاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ طبل بجانا چاہیے، کہا کہ یہ تو فلاں قوم بجاتی ہے۔ کسی نے کہا آگ دکھانی چاہیے، کہا کہ آگ تو مجوسی اور پارسی دکھاتے ہیں۔ تو گویا کہ کوئی معاملہ طے نہ ہوا، بس اتنا طے ہوا بس بلال تم جا کے یہ کہہ دیا کرو الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، او نماز ہو رہی ہے، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، بس ابھی اتنا ہی کرو۔ مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور رات کو ایک صحابی خواب دیکھتا ہے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں ایک شخص کے پاس ناقوس ہے، ناقوس۔ انہوں نے دیکھا، کہا کہ تم یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم اذان کے لیے اس کو استعمال کریں گے، ہم اصل میں لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے آ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عبادت ہی کامیابی کا دروازہ ہے، تو ہم بلانے کے لیے اس ناقوس کو استعمال کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو اس ناقوس کو استعمال نہ کرو، بلکہ اس سے اچھی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور وہ شخص فرشتہ تھا، اس نے پوری اذان سنا دی، پوری اذان سنا دی، کہا کہ یہ الفاظ اذان ہیں، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ آنکھ کھل گئی، صبح مسجد نبوی کے اندر دوڑے ہوئے گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو لوگ اپنا خواب بیان کرتے تھے، آپ اس کی تعبیر دیتے تھے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ اس طرح ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس تھا، میں نے کہا یہ تمہیں بیچنا ہے؟ کہا کہ تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اذان کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ کہا کہ نہیں، میں اس سے اچھی چیز تجھے بتاتا ہوں، اور اس نے مجھے کلمات اذان سکھائے۔ انہوں نے اذان کے کلمات سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا۔ کہا کہ انشاءاللہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تیرا خواب سچا ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گویا کہ نبی کو جو ایک انتظار تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے کوئی پیغام حق آ جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم نماز کے لیے بلائیں، تو گویا کہ نبی کو انتظار تھا، وہ جو وحی کا جو نور اور پرتو تھا وہ صحابی کے قلب پر پڑ گیا، اس صحابی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اذان عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلال کو بلایا، بلال ادھر آؤ، اذان کا وقت ہو تم اذان دینا۔ اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی سے کہا کہ تم اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، یہ الفاظ تم بلال کو بتاتے رہو اور بلال اذان دیتے رہیں گے۔ چنانچہ اذان دی، جیسی اذان شروع کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر کے اندر یہ آواز سنی جیسے اذان کی، تو عجیب بات یہ کہ حضرت عمر بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے۔ وہ جلدی سے دوڑے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے، کہا یہ تو میں نے بھی خواب دیکھا، جلدی سے دوڑے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں عالم یہ تھا کہ سارے صحابہ عبداللہ ابن زید کو مبارکیں دے رہے تھے۔ کہا ماشاءاللہ بڑی بات ہے بھائی، اللہ نے تیرے قلب کے اوپر یہ اذان اتار دی، اور یہ اذان قیامت تک گونجے گی، منبر و محراب سے صدائیں گونجیں گی، اللہ کی مرادی کائنات میں پکاریں گے، پوری کائنات میں گونج، اور یہ اللہ نے تیرے دل پہ اتاری، تیرا دل تو بڑا خوش نصیب ہے۔ لوگ مبارکیں دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ ایک عجیب منظر ہے مسجد نبوی میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے
دیکھا کہ لوگ عبداللہ ابن زید کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے وہ چیزیں سمجھنے کی۔ اس کو کہتے ذوق سلیم، اس کو کہتے قلب سلیم۔ تبھی تو قرآن نے کہا قلب سلیم جو ہوگا یہ جنت کا مستحق ہوگا، ذوق سلیم جو ہوگا یہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ ذوق سلیم، یہ ہے اصل چیز۔ دیکھا انہوں نے کہ ایک مسلمان بھائی کی کتنی عزت بن رہی ہے، لوگ اس کے ماتھے چوم رہے ہیں، رسول اللہ خوشی سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں نے بھی فوراً یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کی خصوصیت نہیں رہے گی، اس کا امتیاز نہیں رہے گا۔ جو اس وقت اس کو خصوصیت مل رہی ہے، جو اس کو اعزاز مل رہا ہے، اس اعزاز میں کمی آ جائے گی۔ لوگ یہ سوچیں گے یار کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ خواب تو عمر نے بھی دیکھ لیا ہے، کچھ لوگ میری طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے، لہذا آپ نے خواب کو چھپا دیا، خاموش رہے تاکہ میرے بھائی کی عزت اور اعزاز میں اضافہ ہوتا رہے۔